حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، جن کے بعد اللہ نے اپنے آخری رسول خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی واضح معجزات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، مگر ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے معجزات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کفر پر جمے رہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا فرمائے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب انہیں گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف تشریف لائی تو قوم نے ان پر الزامات لگائے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ نے انہیں گہوارے میں بولنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے عروج پر تھا، لیکن اندھے پن اور کوڑ جیسے خطرناک اور پھیلنے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی درست فرما دیتے، کوڑ کے مریض کو ہاتھ سے چھوتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ ایک دن میں کئی مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزانہ طور پر شفا پاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، لہذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تعلیم دی کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائیں۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہنے لگے اور آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا اور آپ علیہ السلام کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ یہ کچھ افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یا حواری کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے مخالفین کی طرف سے کفر و انکار پر اصرار اور قتل کا ارادہ محسوس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ تو اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمایا تم اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم کھانے کے خوان کے اترنے پر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خوان کے نازل فرمانے کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تم پر کھانے کا خوان نازل کروں گا، پھر اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پورے جہان والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہ دی ہوگی۔ خوان نازل ہونے کے بارے میں علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ نے خوان نازل فرمایا اور حکم دیا کہ صرف فقیر اور مریض کھائیں گے، مگر اس خوان میں سے عام خوشحال اور صحت مند لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا تو اس پر کفر کرنے والوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کیا، لہذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تثلیث یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، جبکہ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ ہی تثلیث کا عقیدہ درست ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے والد کے بغیر پیدا فرمایا، انہیں اپنا محبوب بندہ اور رسول بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو انجیل کی تعلیم کے ساتھ تورات کے بعض احکامات پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان علماء بنی اسرائیل کو سخت ملامت کی جن کا گناہوں کے بارے میں طرز عمل گویا یہ تھا کہ وہ مچھر چھانتے ہیں اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں روک ٹوک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ علانیہ اور بڑی بے باکی سے کر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دنیا سے شدید محبت پر سخت تنبیہ کی کہ تم ان مقبروں کی مانند ہو جن کے باہر رنگ و روغن ہو اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی باہر سے پرہیزگاری اور نیکی کا اظہار ہے لیکن اندر وہی دنیاوی محبت اور مال کا لالچ ہے۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جادو حرام تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا اور واجب القتل ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل نے رومی حکمرانوں سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی مجرم قرار دے کر انہیں سولی چڑھانے کی درخواست کی معاذ اللہ۔ انجیل برناباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری رومی سپاہیوں کو اس باغ میں لے گیا جہاں ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت اگرچہ بظاہر رومی عدالت اور حکومتی ذمہ داروں نے سنائی، لیکن در حقیقت آپ علیہ السلام کو سزا دلوانے اور آپ علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کرانے میں یہودیوں کا ہی مکمل ہاتھ تھا، اور اصل مجرم یہود ہی تھے۔ رومی عدالت اور ذمہ دار آپ علیہ السلام کو سزا دینا ہرگز نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اس سے برابر بچ رہے تھے۔ یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے جھوٹا استغاثہ گڑھا، جھوٹی گواہیاں فراہم کی اور بغاوت و فساد کی دھمکی دے دے کر اسے حکم سنانے پر مجبور کر دیا۔ جب عدالت اور حکومتی ذمہ داروں نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ علیہ السلام کو بے گناہ اور معصوم یقین کرنے کے باوجود سولی دینے کی سزا سنائی اور عمل درآمد کا حکم دے دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے محفوظ رکھا اور ایک شخص کی شکل کو آپ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ یہودی اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ لے گئے اور اسے پھانسی دے دی۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ مسلمان اور عیسائیوں کا اس بات پر یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نزول قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور آپ کی آمد سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں ہر طرف بے چینی اور ظلم و ستم عام ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی وسیع زمین بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا، اور آپ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پیکر ہوں گے۔ وہ خود خلافت کے منصب پر فائز کیے جانے سے کنارہ کش ہوں گے، جبکہ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر حرم کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ آپ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور خلاف عادت آسمانی اور زمینی برکات کا غیر معمولی ظہور ہوگا۔ آپ اس وقت امت محمدیہ کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز ہوں گے۔ اسی عرصہ میں یہودیوں کا ایک بڑا لیڈر خانہ دجال ظاہر ہو جائے گا، جو اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے سخت ترین امتحان، شدید مصائب کا باعث ہوگا۔ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا، اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ خروج دجال کے بعد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور امام تم ہی میں سے کوئی شخص ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، دنیا میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر تک پکاریں گے کہ اے مسلمان ہمارے پیچھے یہودی ہے، اے مسلمان ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا، تمام اہل کتاب یہود و نصارہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شادی بھی کریں گے، آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر اسی دنیا میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔